سن 61 ہجری میں عراق کی سرزمین میں صحرا کا کنارہ، نہر فرات کا مغربی علاقہ، جہاں لاکھوں لوگ ایک مرد کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ محرم الحرام کے 10ویں دن ایک عظیم مجاہدانہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ خون خدا ہے جو خاک کربلا پر گرا ہے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جگر گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ امام حسین ایک الہی انتخاب تھے۔ جب معاویہ پوری طرح مقتدر ہوا تو اس کی عمر 65 سال تھی۔ معاویہ کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہ تھی، دین کی طرف اس کی رغبت نہ تھی۔ حقیقت میں طے یہ ہوا تھا کہ یزید اسلام کا تیا پانچا کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ یزید کسی بھی اسلامی جہاد میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس تمام عرصے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی بیعت کریں۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ امام نے محکم انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، جانتے تھے اس کا انجام برا ہوگا۔ صدائے عاشورہ نے دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس مرد خدا کے اس عظیم مجاہدانہ اقدام کو آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ یہ کربلا ہے، ہزاروں عاشق زائرین کی وعدہ گاہ، اور ایک ہی نام ہے جو سارے دلوں پر کندہ ہے اور ہر زبان کا ذکر ہے، حسین ابن علی۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد مسلمان امت پر 4 خلفاء نے یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ آخری خلیفہ کی حکومت کے اختتام پر امیر شام معاویہ حکمراں بن گیا اور مسلمان امت میں بعض اساسی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ امیر شام معاویہ کا دور مسلمان معاشرے کے ادارتی نظام اور اسلامی حکومتی نظام میں معیارات اور اصولوں کی تبدیلی کا دور تھا۔ حکمراں طبقہ ظاہری اسلام کو باقی رکھے ہوئے تھا، لیکن دین اسلام کے باقی مسائل ان کی دنیاوی زندگی میں رکاوٹ اور مشکل ساز تھے۔ حقیقت میں امیر شام معاویہ ایک بادشاہ تھا اور سلطنت کا دلدادہ تھا، پیغمبر اسلام کا جانشینہ تھا۔ تاریخ یعقوبی میں امیر شام معاویہ کے بارے میں ایک روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلا بادشاہ ہوں۔ وہ بادشاہوں کے قصے سننے کا شوق رکھتا تھا۔ عبید بن شریعہ اور دوسرے تاریخ دان آدھی رات تک اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس کے لیے بادشاہوں کے قصے کہا کرتے تھے۔ معاویہ کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہ تھی، دین کی طرف رغبت نہ رکھتا تھا، بلکہ وہ قدرت و اقتدار کی طرف میل رکھتا تھا، اور اس چیز کا اس نے واضح اظہار بھی کیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ دور کے مکار سیاست دانوں کی طرح تھا، اپنی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس نے علی کو صلاح کیے بغیر شکست دی ہے۔ وہ خوش تھا کہ کس طرح اس نے شہد کو علی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ شہد سے مراد رشوت ہے جو اس نے علی کے قریبیوں کے لیے استعمال کی۔ بنی امیہ اس قدر جڑ پکڑ چکے تھے کہ معاویہ نہ صرف پیغمبر کی جانشینی کی بات کرتا تھا بلکہ کہتا تھا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، یعنی ارض پر خدا کا خلیفہ اور اس کا جانشین ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلح کے بعد جب معاویہ امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے مرکز کوفہ پر قبضے کے لیے آیا، امیر المومنین اور امام مجتبیٰ علیہ السلام کی فوجی چھاونی نخیلا پہنچا۔
تو اس نے کوفے کے بڑوں کو وہاں بلایا اور انہیں اکٹھا کر کے خطاب کیا۔ تاریخ نے اس گفتگو کو محفوظ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم لوگوں کو اس بات پر آمادہ کروں یا تاکید کروں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو یا دوسری عبادات انجام دو۔ ان کاموں کو تم پہلے سے بھی کرتے رہے ہو۔ میں نے صرف اسی لیے تم لوگوں سے جنگ کی ہے تاکہ تم لوگوں پر حکمرانی کروں اور مسلط ہو جاؤں۔ اس کے بعد اس نے دھمکی دی کہ جو کوئی میرے مقابلے میں آئے گا، جو کوئی میری حکمرانی کو للکارے گا، میں اسے نیست و نابود کر دوں گا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سے افراد نے ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن امام نے فرمایا تم پر خدا کی رحمت ہو، اپنے گھروں میں رہو اور جب تک امیر شام معاویہ زندہ ہے اس بات کا خیال رکھو کہ کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اگر خدا نے چاہا اور میں امیر شام معاویہ کے بعد زندہ رہا تو میں اپنی رائے سے آپ لوگوں کو مطلع کروں گا۔ یوں امام علیہ السلام نے وسعت قلبی کے ساتھ اور بڑوں کی طرز پر ہر طرح کے تفرقے کے آگے بند باندھ دیا۔ لوگ انہیں اسلام کے اندر غرق دیکھتے تھے، لہذا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے۔ باطن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ یعنی باطن میں مقصد کیا ہے؟ جنگ احزاب کو لے لیں، دشمن کا مقصد پیغمبر ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں اسلام مقصد ہے، پیغمبر ہدف ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو کام تمام ہے۔ البتہ اس کے ظہور یا اظہار کے لیے وقت کا مناسب ہونا ضروری ہے۔ شخصیت جو مقصد تک لے جائے اس کی بھی ضرورت ہے۔ مروان کوفے کا حاکم ہے، وہ امیر شام معاویہ کو اطلاع دیتا ہے کہ عراق میں کچھ لوگ حسین سے رابطے میں ہیں اور آمد و رفت رکھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ امیر شام معاویہ نے جواب میں کہا حسین نے ہم سے معاہدہ کیا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے معاہدے سے ہٹ جائے اور اس کی خلاف ورزی کرے، لہٰذا اسے سروکار نہ رکھو۔ لیکن کیا امیر شام معاویہ کے اطرافیوں نے جو معاہدہ کیا تھا کیا وہ اس پر باقی رہیں گے؟ واضح ہے کہ حقیقت میں معاویہ چاہتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اس کے باپ اور اس جیسے لوگوں نے جو کام انجام نہیں دیے وہ زمانہ اسلام میں اسے انجام تک پہنچائے، یعنی اسلام کی نابودی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی شرک بت پرستی اور کفریہ نعروں کے ساتھ مقابلے میں آئے تھے، لیکن اسلام و مسلمین پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ اب ظاہر ہے معاویہ نے اسلام قبول کر رکھا ہے، لیکن اسی مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ امیر شام معاویہ اپنی حکومت کے دوران جو کہ 20 سال سے زائد مدت پر محیط ہے، یزید کی بیعت کے لیے مختلف حالات میں کوشش کرتا رہا، جبکہ یہ بات پیمان صلح کے متن کی خلاف ورزی تھی۔ زیاد کو معاویہ کی طرف سے خط لکھا گیا کہ لوگوں کو میرے بیٹے کی حکومت پر راضی کرو۔ اس نے کہا کس طرح یہ ممکن ہے؟ میں یہ کس حوالے سے تمہارے بیٹے کو لوگوں کے سامنے پیش کروں؟ عالم اسلام میں حسین ابن علی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ موجود ہیں۔ بڑی رسوائی ہے، ساری دنیا کو کیسے دھوکہ دوں؟ کچھ سال صبر کرو اور اپنے اس بیٹے سے کہو بعض اچھے کام انجام دے، ظاہری طور پر ان کی طرح عمل کرے، شاید ہم اس کے لیے بات کر سکیں۔ یزید کی بے مایہ شخصیت اور حکومت کے لیے اس کی نااہلی ایسا موضوع نہ تھا کہ کوئی نہ جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 9 سال تک مدینے میں لگائے جانے والے گورنر حضرات بھی شہر کے بڑوں سے یزید کے لیے بیعت نہیں لے سکتے تھے۔ اس وجہ سے امیر شام معاویہ مجبور تھا کہ اپنے بعد یزید کو خلافت تک پہنچانے کی خاطر اور قبائل کی رضائیت حاصل کرنے کے لیے مال و ثروت کی لالچ دے، رشوت ادا کرے اور اس طریقے سے اعتراضات کو کم کرے۔ معاویہ اسلام کو مٹانے اور نابود کرنے کے درپے تھا، لیکن بعض اصحاب پیغمبر کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، لہٰذا اپنے نااہل بیٹے کو خلیفہ متعین کرنے کے بعد یہ کام یزید کے ذمے کیا، اور حقیقت میں طے یہ ہوا تھا کہ یزید اسلام کا تیا پانچا کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک و مطہر خون نہ ہوتا
اور اگر آپ علیہ السلام اس شخص کے مد مقابل کھڑے نہ ہوتے تو ہر حوالے سے اسلام کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ امیر شام معاویہ اپنی موت سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک مرتبہ پھر سے مدینہ گیا تاکہ خود یزید کے لیے بیعت حاصل کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے سب سے پہلے ملاقات کی، اور جب انہیں امیر شام معاویہ کی نیت کا علم ہوا تو انہوں نے خلیفہ پر اعتراض کرتے ہوئے اسے الہی تقوی اختیار کرنے کی ہدایت۔ یزید کسی بھی اسلامی جہاد میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد امیر شام معاویہ آپ علیہ السلام سے ملا اور آپ سے درخواست کی کہ یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ یزید کی نسبت لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکوں؟ گویا تم ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جو پوشیدہ ہے اور لوگ اسے نہیں جانتے، یا ایسے فرد کا تعارف کروا رہے ہو جو غیر ہے؟ یزید نے اپنے کردار کے ذریعے اپنا تعارف خود کروایا ہے۔ امیر شام معاویہ واپس چلا گیا، جبکہ وہ بعض افراد سے بیعت لینے میں ناکام اور مایوس لوٹا تھا۔ اس راہ کا حل کیا ہے؟ اس کے نقشے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اب دھوکہ اور فریب سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں اس بات پر بھی توجہ کرنا ہوگی کہ جب امیر شام معاویہ کی حکمرانی مضبوط ہوئی تو اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ جب امیر شام معاویہ پوری طرح مقتدر ہوا تب اس کی عمر 65 سال تھی۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کی خاطر لا واللہ الا دفنا کرنے کے لیے ظاہر یہ ہے کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا اس کام کے لحاظ سے کسی کی تربیت کرنا ضروری تھا۔ خلیفہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد یزید کی تعریف کرے۔ اسی طرح بعض دوسرے افراد کے ساتھ طے کیا کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد یزید کے لیے نیکیاں اور خوبیاں بیان کرے اور امیر شام معاویہ سے درخواست کرے کہ اسے اپنا ولی عہد مقرر کرے۔ یزید کی ولی عہدی کی درخواست پر عوام میں اعتراض آمیز رد عمل شروع ہو گیا۔ کیا یہ ہیلے اور بہانے کسی نتیجے تک پہنچیں گے؟ کیا اس کے بعد عوام یزیدی حکومت کو برداشت کر پائیں گے؟ یہاں اس خلیفے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا یہ خلیفہ ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کے ساتھ معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے کہا اگر وہ اس خلیفے کا آدمی ہے، یہ کہہ کر اس نے یزید بن معاویہ کی طرف تلوار کے ساتھ اشارہ کیا۔ پھر کہتا ہے کہ جو اس بات کو قبول نہ کرے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار عوام کی طرف کر لی۔ معاویہ نے اسے کہا بیٹھ جا، تو عرب کا سخنور ہے۔ اصل میں قبائل کے سردار وہ لوگ تھے جن کے لیے مال دنیا کے سوا کوئی چیز کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ معاویہ نے مال و ثروت کے خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیے تھے۔ امیر شام معاویہ کو لکھے گئے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اپنا موقف بیان کیا۔ کسی حد تک ایک دکھ و درد کا اظہار ہے جو مسلمان سرداروں کی نافہمی اور لاپرواہی کی وجہ سے امام کے دل پر زخم کی مانند تھا۔ امام نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ یزید کو عوام کی پشت پر سوار کرو، جبکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، اپنی رعایا کو تباہ کر دیا ہے اور اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک الہی انتخاب تھے، اس لحاظ سے کہ وہ نبوت کے سلسلہ نسب سے ہیں، اور نبوت بھی ایک الہی خدائی انتخاب ہے۔ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہیں۔ وہ نبی کے جن کے اجداد کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں تقلب یا حرکت سے مراد پاک اولاد ہے جو نسل در نسل حضرت آدم علیہ السلام تک جاتی ہے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاتا ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی جد امجد ہیں۔ رشوت، ڈر اور دھوکہ دہی کے ساتھ امیر شام معاویہ کی سازش کامیاب ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے یزید کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سن 60 ہجری کو امیر شام معاویہ دنیا سے چلا گیا اور یزید حکمراں بن گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی حکومت جو کہ آپ کی زندگی بھر کی زحمتوں اور بے شمار کوششوں کا ثمر تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اصحاب کی جانثاری شامل تھی، آج اس نااہل شخص کے ہاتھ میں آ چکی ہے جو صرف اسلام کے نام سے واقف ہے۔ یہ افسوسناک اور شرمناک صورتحال دین کی تباہی کے سوا کیا پیغام رکھتی ہوگی؟
رومیوں کی خصوصی تربیت کے ہمراہ بنی امیہ کی تمام تر وراثت یزید کو منتقل ہو گئی تھی، لہذا کفار کے نزدیک اس نسل میں یزید سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ شخص تھا۔ یزید بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا اور شراب نوشی کرتا تھا۔ یزید کا کردار اسلام سے الگ ہو چکا تھا اور وہ اسلام کے مخالف راستے پر چل رہا تھا۔ وہ جو بھی بات کرتا تھا اسلام کے مخالف کرتا تھا۔ وہ دولت کے نشے میں چور تھا، ایمان، اخلاق، وہ ان چیزوں سے بہت دور تھا اور نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص دنیا کی اندھی محبت کو آخرت کے لیے جمع کر رہا تھا۔ کون امت محمد کے لیے ہدایت کا چراغ جلا سکتا تھا اور کون اس تاریک اندھیروں کو چھٹ سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام مسلمان امت کی گمراہی کے آگے کیسے بن باندھیں گے؟ امیر شام معاویہ کی موت کو ابھی 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ یزید دمشق کے الخزرہ قلعے میں مسند حکومت پر براجمان ہوا اور مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ شہر مدینہ بھی بہت عرصے سے مسلمانوں کی آمد و رفت کا شہر نہیں رہا تھا۔ یہاں مسلمانوں کے امور پر فیصلے نہیں ہوتے تھے اور مسجد نبوی بھی اب کسی مجلس شورا کا اجتماع اور احکام دینی کے صدور کی جگہ شمار نہیں ہوتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس شہر کے حال و احوال تبدیل ہو چکے ہیں، گویا شکستہ سانسوں کے ساتھ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی نصف شب بھی نہیں ہوئی تھی کہ ولید کو ایک خط موصول ہوتا ہے، ایسا خط جس میں کسی بڑی چوری کا اشارہ اور پھر سے نئے فریب کا حکم تھا۔ بنی امیہ کے نمک خواروں کی طرف سے جلد بازی میں اور خفیہ طور پر امام علیہ السلام سے بیعت لینے کا فیصلہ اس لیے تھا کہ اگر لوگوں کے درمیان مرگ معاویہ کی خبر عام ہو گئی تو معاشرے میں مختلف تحریکیں سر اٹھائیں گی۔ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بنی امیہ کے مفادات کے خلاف تھی۔ یزید کے باپ نے امام سے جو معاہدہ کیا تھا، اس کے برخلاف یزید نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی پائیدار سیرت سے بالکل بے خبر تھا۔ اس سارے عرصے میں امام چاہتے تھے کہ وہ ہرگز یزید کی بیعت نہ کریں۔ اس بات پر اصرار تھا، وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا کہ بے خوف ہو کر حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ اس کا انکار کریں تو ان کا سر کاٹ دو۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر بھی ان اہم شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی، لیکن یزید نے اس کے ساتھ سلوک کا طریقہ اپنے باپ سے سیکھ رکھا ہے اور ان کے بارے میں اسے کوئی پریشانی نہیں۔ یزید عمرو بن عاص جو کہ معاویہ کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتا تھا، یزید نے تلوار کے زور پر اس سے اپنے لیے بیعت لی۔ مرگ معاویہ کے بعد یزید نے عمرو بن عاص سے کہا کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ تم اس قبر میں اترو۔ جب عمرو بن عاص قبر کے قریب گیا تو یزید نے تلوار نکالی اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر کہا، یا میری بیعت کرو یا ابھی میں اس قبر میں تجھے سلا دوں گا۔ عمر بن عاص نے یزید سے کہا، یہ فریب تیرے جیسے آدمی کو نہیں آتے، بلکہ یہ تیرے باپ نے تجھے سکھائے ہیں۔ ولید کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس کے لیے واضح تھا کہ امام علیہ السلام یزید کی بیعت کے لیے کبھی تسلیم نہیں ہوں گے، لہٰذا مروان ابن حکم کے ساتھ مخالفت اور نفرت کے باوجود اسے مشورہ کرنے اور ہم فکر ہونے کی خاطر اپنے محل میں بلایا۔ مروان بن حکم اس وقت مدینے میں ہی تھا جب ولید نے امام علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ گویا وہ چاہتا تھا کہ معاملے کو خود ہی حل کر دے، اور مروان خود معاملے میں داخل ہو گیا۔ مروان کی رائے جلد بازی پر مبنی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اسی لختے ہر طرح کے فتنے و فساد کی روک تھام کر لی جائے۔ اس نے گورنر سے کہا، جب تک امیر شام معاویہ کے مرنے کی خبر شہر میں عام نہیں ہوتی ہے،
बेहतर है कि बैत को यकीनी बना लो वरना फितने सर उठा सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैमान शिकनी और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उभारने का हरगिज कोई इरादा नहीं रखते थे। आप अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अमीर शाम मुआविया के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर अमीर शाम मुआविया की जिंदगी तक कार बन रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बातदबीर कायद थे। वो हर मुश्किल को आसानी से हल करते थे। जब वलीद का पैगाम इमाम को पहुंचा तो आपने बनी हाशिम के कुछ जवानों और बाज गुलामों को दारुल अम्मारा जाने के बारे में आगाह किया। इनसे कहा कि मुसल्ला होकर आपके हमरा चलें। तय पाया कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाले तमाम अफराद दारुल अम्मारा के बाहर खड़े होंगे और अगर उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी तो अंदर की तरफ हमला करेंगे, वरना वहीं खड़े रहेंगे जब तक इमाम अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते। इमाम कभी मामूल से हटकर इजहार नहीं करते थे और किसी बात से बेखबर नहीं रहते थे। हर बात की हकीकत को जानते थे, हालात व वाक़ियात से आगाह रहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दारुल अम्मारा में दाखिल हुए। वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अमीर शाम मुआविया की मौत से मुत्तला किया और यजीद ने जो खत लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। यजीद जो बलाद इस्लामी पर निगाह तमा लगाए हुए था और इक़्तिदार का भूखा था, चाहता था कि खिलाफत तक पहुंचने में मौजूद तमाम रुकावटों को जल्द गिरा दे, चाहे वो रुकावट रसूल अकरम के नवासे ही क्यों ना हो। मरवान ने वलीद को ताकीद करते हुए कहा, जितनी जल्द हो सके इमाम से बैत को यकीनी बना लो, दूसरी सूरत में यही काम तमाम कर दो। मेरे ख्याल में मरवान का मकसद ये था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दबाव बढ़ाए। उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरह इमाम अलैहिस्सलाम से बैत ले ली जाए। उसके मुताबिक उसी रात में ये काम हो जाना चाहिए था। वो चाहता था कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। इन हसास लम्हात में इमाम का जवाब इनकी हिकमत और दूर अंदेशी पर दलील है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वलीद, बैत आश्कारा होनी चाहिए। मेरे जैसे शख्स को खुफिया तौर पर बैत नहीं करनी चाहिए। कल सुबह जब लोगों को बैत के लिए बुलाओगे मुझे भी बुला लेना। इस बात पर वलीद राजी हो गया। इसने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बस अब आप जाएं और कल सुबह लोगों के साथ आ जाएं ताकि बैत अंजाम पा सके। इमाम अलैहिस्सलाम जब दारुल अम्मारा से बाहर जा रहे थे, मरवान ने वलीद को सख्त अल्फाज में बुरा भला कहा और कहने लगा, तुम्हें यही काम तमाम कर देना चाहिए था। खुदावंदे करीम की तरफ से जो जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी, इस बिना पर बहादुरी, वजाहत और मजबूत एतकाद के साथ आप खुद से इन जैसे हालात तक आन पहुंचे थे। वली जो कि मुसलमानों के दरमियान इमाम अलैहिस्सलाम की कद्र व मंजिलत से आगाह था, गुस्से में आया और कहने लगा, सुभान अल्लाह, तुम मुझसे ऐसा काम चाहते हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है? क्या मैं हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दूं सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं बैत नहीं करूंगा? खुदा की कसम, मुझे शक नहीं है कि जिस किसी का हाथ खून हुसैन से रंगीन होगा, क़यामत में परवरदिगार के सामने इसके बुरे अमाल का पलड़ा बहुत भारी होगा। इस दौर के मौजूदा हालात से हुसैन अच्छी तरह बाखबर थे और बेमिसाल दिलेरी उनमें पाई जाती थी। वो जानते थे इसका नतीजा बहुत दर्दनाक होगा। ये अजीमुल मर्तबत शख्सियत जो इल्म और इखलाक में पैगंबर खुदा का नमूना थी, जब इन्होंने यजीद की गुमराही को अपनी आंखों से देख लिया तो फिर वो इसकी बैत नहीं कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे थे। दारुल अम्मारा से बाहर आने के बाद आप मस्जिद नबवी गए और जद्द अमजद की कब्र अथर के पास बैठकर राजो नियाज करने लगे। इन हालात में गोया तुरबत रसूलुल्लाह के सिवा कोई चीज हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने बर लब कर देने वाले दुखों का मदावा नहीं है। इन मसाइल के बयान होने के बाद
لوگوں کی طرف سے روئے عمل یہ ہو سکتا تھا کہ یہ واقعات معاشرتی مسائل بن کر سامنے آتے جن کے ساتھ لوگ آسانی سے رابطہ برقرار کر سکتے، اسے جان سکتے تھے، اپنی ذاتی زندگی میں عملی سبق حاصل کر سکتے۔ یہ کہ کسی طرح مسائل کا سامنا کیا جاتا ہے جبکہ ہم جانتے ہوں کہ معاشرے میں کچھ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کس طرح دوسرے لوگوں سے رابطہ برقرار کریں، کس طرح اپنا مفید کردار ادا کریں، کیا موقف اختیار کریں۔ ان حالات میں حسین نے یہ اہم فیصلہ کیا اور واضح طور پر کہا کہ یہ میرا واضح موقف ہے۔ اس طرح آپ نے دوسرے ہر راستے کو بند کر دیا۔ اب امام علیہ السلام کے سامنے 3 پریشان کن مسائل تھے: اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور دین کی حفاظت، یزید کی بیعت جس کا مطلب تھا اس کی ظالم حکومت کو جائز قرار دینا، اور پیغمبر خدا کی میراث کو ضائع کرنا تھا۔ اس کی بیعت نہ کرنا بھی مدینہ شہر میں قیام کی آگ بھڑکانا تھا۔ تیسرا مسئلہ لوگوں کی جہالت اور لا علمی تھی۔ یہ لوگ حالات و واقعات سے ناواقف تھے اور حکومتی طبقے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بھی بے خبر تھے۔ اس مشکل صورتحال میں کون امام علیہ السلام کی مدد کر سکتا تھا؟ کیا کوئی مدد کرنے والا آئے گا؟